بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دن کتنی جلدی گزر جاتے ہیں، اس بات کا احساس آپ کو ہوگا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا، ہم نے حضور کی ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ رجب کا مہینہ ختم ہو گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، وہ بھی آدھا ہو رہا ہے اور غالباً اتوار کو جو ہے شب برات ہے۔ 1.5 مہینے نکل گیا اور ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اوقات کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، سال مہینے کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گی۔ اب ہر دن ایسا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ دن اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ بسا اوقات حیرت ہوتی۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ دخان کی ابتدائی چند آیتیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم اپنی نافرمانی، اپنے عذاب سے ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہی وہ رات ہے جس میں حکمت کے فیصلے کیے جاتے، حکمت والے کی طرف سے فیصلے کیے جاتے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے شب برات مراد، دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے شب برات نہیں شب قدر مراد۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ شب برات کے موقع پر، جبکہ حدیث پاک میں اسے لیلۃ من نصف شعبان کہا گیا ہے کہ شعبان کے مہینے کی نصف مہینے کی رات، ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، جیسا سنتے رہے اسی کے اعتبار سے کہ یہ برات اور نجات کی رات ہے۔ قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں اسے لیلۃ البراءہ کے نام سے کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ لیلۃ من نصف شعبان سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات میں قرآن کریم کا نازل ہونا مختلف ہی ہے۔ سورۃ القدر آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ فیہا
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے. تو لیلۃ القدر میں بھی قرآن کریم کے نازل ہونے کی بات ہے. اس لیے مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا. لیکن ایک جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ شب برات کا واقعہ ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یہ شب برات میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا. شب قدر میں نازل ہونا، لیلۃ القدر کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا. اس رات میں جو کچھ کیا جاتا ہے ہمیں اس پر گفتگو کرنی کہ شب قدر کے موقع پر، شب برات کے موقع پر کچھ امور، کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جسے اس رات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے. جیسے حلوہ بنانا، محرم کو کھچڑا بناتے ہیں اور شب برات کو حلوہ بناتے ہیں. اس رات کا حلوہ بنانے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ابھی پرچے بٹنے شروع ہوں گے کہ شب برات میں جو آدمی غسل کرتا ہے اور اس کے بدن پر سے جتنے پانی کے قطرے بہتے ہیں اتنے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. بعض پرچوں میں پڑھنے میں آیا کہ جتنے قطرے ہوتے ہیں ہر قطرے پہ 10 فرشتے اللہ پاک پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتے اس غسل کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے. آج تک کسی حدیث پاک میں اس چیز کا تذکرہ نظر سے نہیں گزرا. نہ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا، نہ اکابرین علماء کرام سے سنا، نہ شب برات کے تذکرے میں اس طرح کی کوئی ضعیف روایت نظر سے گزری ہو. ایسا کچھ بھی نہیں. تیسری چیز، اس رات میں قبرستان جانا. علماء کرام نے جو بات لکھی ہے، پچھلے سال بھی میں نے ذکر کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیویاں تھیں، اور شب برات کی جو رات تھی، شعبان کی 15ویں شب، حضور کی باری میرے یہاں تھی. اور حضور کا حجرہ کیسا تھا آپ سن چکے کہ ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجرے بنا کر کے دیے تھے وہ اتنے تنگ اور چھوٹے تھے کہ بس 2 شخص ہی اس میں لیٹ سکتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے اور آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیر پھیلا ہوتا تھا تو حضور پیر کو ہاتھ لگاتے تھے تو اپنا پیر سمیٹتی تھی تو حضور سجدہ فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں. شیطان ہر ایک پر محنت کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ کے رسول کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے. حضرت عائشہ ظاہر بات ہے جس پوزیشن میں تھی کہ حضور کی بیوی تھی اور حضور کی بیویوں میں اور بھی کئی بیویاں تھیں، فرماتی ہے کہ میں نے دروازے سے دیکھا تو چاند مکمل تھا اور میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ آپ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ روضہ مبارک جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا وہی ہے، وہاں سے قبرستان سامنے ہے سیدھے. تو حضرت عائشہ نے حضور کو جاتے ہوئے دیکھا تو سوچ میں پڑ گئی کہ حضور کہاں جا رہے ہیں.
حضرت عائشہ نے حضور کا پیچھا کیا، دیکھا کہ حضور قبرستان بھی گئے اور آپ نے دعا فرمائی، اور حضرت عائشہ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ واپس ہوں گے، تو حضرت عائشہ جھپٹ کر کے آئی، آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ تیز چل کر کے آئی تھی، تو سانس چل رہی تھی۔ حضور نے محسوس فرما لیا، اور پھر حضور نے جو بات فرمائی یہ بعینی ہی وہی بات تھی جو وسوسہ شیطان نے حضرت عائشہ کے دل میں ڈالا تھا کہ عائشہ کیا تم ایسا سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ حضرت عائشہ کے دل میں بات یہ آئی تھی کہ باری تو میرے یہاں ہے حضور کی، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دوسری ام المومنین کے یہاں آپ تشریف لے گئے۔ تو حضور نے اس کو دفع کیا، وسوسے کو ختم کیا اور یہ فرمایا کہ کیا تم ایسا سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ اس بات کا تذکرہ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے، یہ روایت سندن ضعیف ہے، سندن ضعیف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شب برات سے متعلق تیسری بات ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے۔ بعض لوگوں نے اسے سنت کہا ہے، حضور نے ایک مرتبہ کیا اس لیے سنت غیر موقدہ کہا ہے۔ اس رات کو حضور تشریف لے گئے تھے اور جنت البقیع میں مدفون قبرستان میں جتنے مرحومین تھے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی۔ اور بڑی عجیب و غریب بات آپ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن کسی صحابی سے شب برات کے موقع پر قبرستان جانا ثابت نہیں۔ حضرت ابو بکر کے متعلق، حضرت عمر کے متعلق، حضرت عثمان کے متعلق، حضرت علی کے متعلق، اصحاب بدریین کے مطابق اصحاب احد کہو اور بیعت الرضوان میں شرکاء تمام صحابہ کرام، کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات نہیں ملتی کہ شب برات کے موقع پر وہ قبرستان تشریف لے گئے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کیسے گئے تھے؟ خاموشی سے اٹھے، رات کے اس حصے میں کہ حضرت عائشہ بھی سوئی ہوئی تھی، اتفاقاً آنکھ کھلی تو حضور کو بستر پر نہیں پایا، اور اگر حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حضور کب اٹھے کہ نہیں اٹھے اور گئے تو کہاں گئے۔ یہ ایسی سنت ہے کہ جس کا علم صحابہ کرام کو بھی نہیں اور کسی سے کرنا منقول بھی نہیں۔ اس لیے میں نے پیچھے کہا تھا کہ جو لوگ اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ قبرستان جانے سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، ہر سال پابندی کے ساتھ جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے تھے، برابر کہ دن میں اعلان کیا رات میں سب آ جانا، اپنے کو چلنا رہے گا، ایسا تو نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ خاموشی کے ساتھ چلے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائے، سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن جتنا اہتمام اس کا کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ماضی میں بہت زیادہ اہتمام تھا، فسادات کی وجہ سے کہو، پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہو، اب اس میں کافی کمی آ گئی، لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں جتنا اہتمام ہوتا ہے کہ دکانیں سجتی ہیں مٹھائیوں کی، کھانے پکوان کی، اور رات بھر جس طرح گھوم پھر کر کے ہم لوگ کھاتے ہیں اور جھنڈ کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سنت ادا کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی منقول ہے اسی طرح عمل کرنا سنت ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، جیسے فجر کی نماز ہے اور بھی نمازیں ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پڑھی، آپ سنت اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ روضہ مبارک سے، آپ کے حجرے مبارک سے مسجد میں آنے کا ایسا ہی دروازہ تھا، آپ اپنے حجرے سے مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھا کر واپس چلے جاتے تھے، سنت و نوافل اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے، اور آتے تھے تو حضرت بلال دروازے پر نظر رکھے رہتے تھے، بائیں طرف دروازہ تھا، دروازے پہ نظر رکھے رہتے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا حضور تشریف لاتے، حضرت بلال کھڑے ہو کر کے اقامت شروع کر دیتے اور ساری مسجد کھڑی ہو جاتی، صفیں درست کر لی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور واپس تشریف لے جاتے۔ کبھی اگر کوئی موقع ہوتا تو رک کر کے لوگوں کو جو رہنمائی کرنا ہوتا تھا، جو بات بتانی ہوتی تھی، جو نصیحت کرنی ہوتی تھی، وہ کر دیتے اور پھر چلے جایا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ تو سنت آپ اپنے حجرے میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتایا، دیگر امہات المومنین سے منقول ہے کہ 2 رکعت پڑھتے تھے، اور ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے تھے؟ بولو نا، 2 سجدے کیا کرتے تھے۔ ہم اسی طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدہ۔ اگر ہم اپنی طرف سے 1 سجدہ بڑھا دیں تو صحیح ہے؟ بولو نا، صحیح نہیں ہے۔ ہمیں جیسا بتایا گیا ہے من وعن اسی طرح کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا فرماتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدہ کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان گئے، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ گئے، اتنی خاموشی کے ساتھ گئے کہ کسی صحابی کو معلوم نہیں، اور کسی صحابی سے یہ عمل منقول نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال رہے، نہیں گئے۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، نہیں گئے۔ حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے، نہیں گئے۔ حضرت علی 5-7 سال 10 سال خلیفہ رہے، نہیں گئے۔ اپنی زمانے خلافت میں جانا کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ اس رات میں قبرستان جانا، اگر یہ کہا جائے کہ یہ سنت ہے اور ہم سنت سمجھتے ہیں، تو صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے اس سنت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ آخری بات، چوتھی بات، کہ شب برات کے موقع پر عبادت کرنا یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ جتنی روایات ملتی ہیں اس رات میں عبادات کے تعلق سے، ایک بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ کچھ ضعیف روایتیں ہیں، اور علماء کی 2 جماعت ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو شب برات کا سرے سے انکار کرتی کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا، مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے، لیکن دوسری جماعت سورۃ القدر کے حوالے سے کہتی ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ القدر کے متعلق مستقل سورت نازل کی، اور یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر ہی میں اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں جو آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ علماء کی دونوں جماعت، ایک جو سرے سے انکار کرتی ہے ان کی دلیل یہ ہے، اور جو لوگ انکار نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں، اتنا زیادہ غلو کہ اس رات کو حلوہ پکانا، اس رات کو نہانا، عجیب و غریب نمازیں ملتی ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت،
اور ہر رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اتنی مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا، یہ چیز قطعاً کہیں نہیں ملتی۔ حدیث کی کسی کتاب میں ایسی کوئی نماز نہیں ملتی۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ باقاعدہ پڑھتے۔ اب علماء کی دو جماعت ہے، ایک تو وہ جو سرے سے انکار کرتی، اور ایک وہ ہے جو اسے اہمیت دیتے ہیں اور حد سے زیادہ غلو کرتے۔ ائمہ اربعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے شب قدر کے تعلق سے عبادت کرنے کی روایت ملتی ہے، لیکن ان کے علاوہ ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس رات کے تعلق سے کوئی عبادت منقول نہیں، اور اس رات میں عبادت کرنا افضل ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ملتی، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ اس لیے محتاط عمل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے تو اجر و ثواب بڑھ کر ملے گا، لیکن اس رات کے لیے کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے کہ ہمیں یہی کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات کے موقع پر جب ہم لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو منع نہیں ہے، ہم منع نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادات کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں وہ کوئی ایک روایت بھی صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی، لیکن علماء کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کئی ضعیف روایتیں مل جائیں تو ان کے مل جانے کی وجہ سے اس روایت میں مضبوطی اور طاقت آ جاتی ہے، اور فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں بھی قبول کی جاتی۔ جیسے ایک لکڑی آدمی آرام سے توڑ لیتا ہے، لیکن 5-7 لکڑیاں اگر جمع کر لی جائیں، اکٹھا کر کے کسی کو کہا جائے کہ اب توڑو تو آدمی نہیں توڑ سکتا۔ ضعیف روایتیں اکٹھا ہو جائے تو اس میں بھی مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ عبادات اور فضائل کے تعلق سے علماء و محدثین کہتے ہیں کہ ضعیف روایتوں کا اکٹھا ہو جانا عبادات کے معاملے میں قابل قبول ہے، اسے قبول کیا جائے گا۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول اس روایت کے متعلق ہے، اور ہم عبادات سے کسی کو منع نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے عبادت کون سی کی جائے گی؟ کوئی عبادت متعین نہیں ہے۔ آپ صلاۃ التسبیح آج بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ہر جمعہ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے لوگ ملتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر جاتے ہیں اور جمعہ کی تیاری کر کے واپس پھر مسجد آ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں 10 بجے سے مسجد میں آنا شروع کر دیتے، اور مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے جمعہ کی، اور اس موقع پر بیان کرنے والا کھڑا ہو کے سوچتا ہے کہ میں بیان کروں، کوئی سننے والا تو ہے ہی نہیں۔ ہماری اس مسجد میں الحمدللہ اہتمام یہ ہے کہ اذان کے وقت اگر کوئی آیا اس کو نیچے جگہ نہیں ملتی۔ تو صلاۃ التسبیح کے لیے کوئی دن، کوئی رات متعین نہیں ہے۔ آپ شب قدر میں، شب برات میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے، لیکن اور دنوں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو شب برات کے لیے کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے۔ اس رات میں خاص طور پر جو کام کرنا چاہیے اور آج کے حالات کے پیش نظر توبہ ہے۔ 2 رکعت نماز آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، لمبی پڑھیں، مختصر پڑھیں، آپ کے سورتوں کے یاد ہونے پر ہے، لیکن اس کے بعد اس رات میں سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے، رجوع کرنے کے توبہ، اور یہ جب ہماری طرف توبہ کی نسبت ہوتی ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
محمد الرسول اللہ کہہ کر کے ہم نے اپنے اس اعتقاد اور یقین ایمان کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بحیثیت رسول آپ کے ہر عمل کے اتباع اور پیروی میری ذمہ داری ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنا یہ سنت آپ کی اتباع اور پیروی ہے۔ تو ہم نے جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، ہم سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں ہم راستہ بدل لیتے ہیں، اور ہمیں تو غلاموں کی طرح زندگی گزارنی تھی، ہم آزادانہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں اور جو کرنا ہوتا ہے ہم جانے انجانے میں کر لیتے ہیں۔ اس پر نادم شرمسار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے رو کر کے اس بات کا اظہار کرنا کہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے جو ہو گیا اب میں نہیں کروں گا، میں رجوع کر رہا ہوں، میں اس راستے سے پلٹ کر واپس آپ کے در پر آ رہا ہوں۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ گناہ جو ہو رہا تھا اسے چھوڑ کر کے طاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر آ جانا توبہ ہے۔ اور اگر یہی توبہ کا لفظ اللہ پاک کی طرف سے منسوب ہو، جیسے سورہ نصر میں ہے انہو کان توابا، اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے بہت زیادہ۔ اس رات میں خاص طور پر توبہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ خاص طور پر توبہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ایسے توبہ ہمیں آج اور ابھی بھی کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ شب برات کا انتظار کرے، لیکن اس رات میں جب علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس رات کی اہمیت مانی ہے، تسلیم کی ہے، بتلائی ہے، تو عبادات کا اجر و ثواب بڑھتا ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ توبہ و استغفار کا ہمیں روزانہ کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ کا۔ کب بلانا آ جائے پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کس وقت بلانا آ جائے گا۔ آدمی تندرست ہوتا ہے، بلانا آ جاتا ہے، اسے جانا ہوتا ہے، اچانک بلانا آتا ہے، اچانک چلا جاتا ہے، سارے کام جیسے تھے ویسے ہی دھرے رہ جاتے۔ اس لیے توبہ کا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے، اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کسی شخص کی وہ سفر کر رہا ہو اور جنگل میں ہو اور نیند کے غلبے میں سو جائے، آنکھ کھولے تو دیکھے کہ اونٹنی جس پہ سواری تھی، جس پہ پورا کھانے پینے کا ضروریات کا سامان تھا، وہ اونٹنی غائب ہے۔ اب آدمی سفر میں ہے، سفر کیسے ہوگا، ضروریات کیسے پوری ہوگی، سارا سامان تو اونٹنی پر تھا۔ مایوسی کے عالم میں پھر آنکھ لگ گئی، اور جب دوبارہ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اونٹنی کھڑی ہے پورے سامان کے ساتھ، کتنی خوشی ہوگی۔ کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، ماں کا بچہ گم ہو جائے، ہزار تلاش کرنے کے بعد جب وہ بچہ واپس ملے تو ماں کو کتنی خوشی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہوں پر معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، تو اللہ پاک کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کسی مسافر کی سواری، ماں ساز و سامان گم ہو گئی تھی، وہ سواری مل جائے، کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے اور وہ بچہ مل جائے، تو اس ماں کو اور مسافر کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ پاک کو اپنے بندوں سے ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اگر ایک گز میری طرف بڑھتا ہے، آتا ہے، تو اللہ پاک اس کے استقبال میں ایک بار اتنا آگے بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ اس لیے
توبہ کا معمول بنانا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہتے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا جسم اس کے خلاف گواہ بنتا ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کرتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا گواہ رہتا ہے. جن لوگوں نے دیکھا وہ لوگ اس کے خلاف گواہ ہوتے، فرشتے گواہ ہوتے ہیں. لیکن جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک سب مٹا دیتے. نام اعمال سے گناہ جو لکھا گیا وہ مٹا دیا جاتا ہے. زمین کو، جسم کے اعضاء کو اور دیکھنے والے گناہ میں شریک لوگوں کو یا صرف تماشائی گناہ دیکھنے والے سب سے اللہ اس گناہ کو بھلا دیتے ہیں، اور وہ بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کا اہتمام، لیکن اس میں صرف اللہ کا حق شامل ہے. بندوں کا حق توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، ورنہ کوئی یہ سمجھے کہ اپنے کسی سے لیے مفتی صاحب بولے سب معاف، توبہ کر لو سب معاف. سب معاف نہیں، جس کا لینا دینا ہے دینا پڑے گا، جس کا حق باقی ہے دینا پڑے گا. جب تک بندے کا حق ادا نہیں کریں گے وہ حق ادا نہیں ہوگا، اور حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ہے. کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک حقوق العباد نہیں معاف کریں گے. کوئی شخص آئے گا اللہ اپنا حق معاف کر دیں گے، لیکن ہوگا کہ یہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. اب وہاں کون معاف کرتا ہے؟ وہاں تو سب کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی. ہر آدمی آئے گا کہ آج دنیا میں جس کی طرف باقی تھا دیا نہیں تھا، آج تو ملے گا، پکا ملے گا. حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت کا مفلس شخص کون؟ صحابہ کرام کہنے لگے جس کے پاس گھر نہ ہو، سواری نہ ہو، کپڑا نہ ہو. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے آئے گا. لیکن دنیا میں بندوں کے حقوق ضائع کیے تھے، وہ حقدار آئیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور ان کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں لے کر کے اس کو دے دی جائے گی حقوق کی ادائیگی میں. ایک وقت آئے گا حق لینے والوں کی لائن کھڑی ہوگی اور اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب جن کا حق باقی ہے ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو اس حق کے مقابلے میں جتنی نیکیاں دینا تھی اب نیکی نہیں ہے، تو سامنے والے کا جس کا حق ہے اس کے نام اعمال میں سے اتنا گناہ لے کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. دنیا میں شراب نہیں پی تھی، شراب پینے کا گناہ، زنا نہیں کیا تھا، زنا کرنے کا گناہ، جوا نہیں کھیلا تھا، جوا کھیلنے کا گناہ. یہ سارے گناہ دوسروں کے ہوں گے لیکن ان کا حق دنیا میں ہم پر باقی تھا، ہم نے دیا نہیں تھا. اب دینے کے لیے نیکیاں اپنے پاس نہیں ہوں گی تو ان کے گناہ اپنے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی، مفلس ترین آدمی یہ ہوگا. اس لیے بندوں کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے، وہ دینے پڑیں گے، ہر حال میں دینا پڑے گا. یا تو آپ اس سے معاف کروا لو یا تو حق ادا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن حقوق کی ادائیگی میں یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ اپنے سر ڈال دیے جائیں گے. اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں اور خوشی کے ایام آتے ہیں جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، خوشی کے ایام، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ پڑھ